اقرا کتابت 96 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ادارے کو اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے میں امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین خلیفتہ بلا فصل سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ فضیلت جو حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، مختصراً عرض کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات پرسوں کا دن جو گزرا وہ تھا یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا اور آج اس کا تتمہ عرض کر رہا ہوں، تاکہ کل قیامت میں ہمارا بھی یوں کہنے کے لیے منہ باقی رہے کہ ہم بھی تیرے ثنا خواہوں میں تھے۔ وہ ذات بابرکات ہے صدیق اکبر کی کہ جنہوں نے ساری امت میں سب سے زیادہ قربانیاں دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاری فرمائی اور غلامی میں انتہا کر دی، آخری دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا، سارا مال ساری دولت قربان کر دی۔ جب ہجرت کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، صدیق اکبر کے والد ماجد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے ابا، اور اپنی پوتیوں سے پوچھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جھاڑو پھیر گیا ہوگا، ایک دمڑی نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ عشق رسول میں بہت آگے ہے۔ تو سیدہ اسما کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ واقعتاً ایک کوڑی نہیں چھوڑ کے گئے تھے، جو کچھ بھی گھر میں تھا سارے کا سارا محبوب کی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے پلے باندھ کے لے گئے۔ بیوی کے لیے نہ چھوڑا، بچوں کے لیے نہ چھوڑا، بچیوں کے لیے نہ چھوڑا، قطعی نہیں۔
حضرت اسما کہتی ہیں کہ دادا نے آ کر ہم سے پوچھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ دمڑی کوڑی بالکل نہیں چھوڑ گیا ہوگا، سب کچھ لے گیا ہوگا۔ تو حضرت اسما کہتی ہے کہ واقعتاً جس دن میرے دادا آئے ہمارا 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کا فاقہ تھا، مگر میں نے دادا کا دل خوش کرنے کے لیے دیوار میں ایک جالا سا بنا رکھا تھا، ابا جان نے جہاں دولت رکھا کرتے تھے، ہم نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں اس میں بھر دی اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر پھیر دیا کہ دادا گھبرانا نہیں، بہت کچھ چھوڑ گئے، دیکھو اتنا سارا مال رکھا ہے۔ دادا خوش ہو گئے کہ یہ تو عقل بندی کی، ورنہ میں تو اس غم میں مر جاتا کہ میری پوتیوں کا کیا بنے گا، میرے پوتوں کا کیا بنے گا، میری نوح کا کیا بنے گا، کیا کھائیں گی، کس طرح سے وقت گزرے گا۔ یہ تو بڑی عقل مندی کری میرے بیٹے نے کہ کچھ چھوڑ تو گیا۔ سید آسمہ کہتی ہے ہم نے دادا کو صرف خوش کیا تھا، سارے گھر کا 3 دن کا فاقہ تھا۔ غزوہ تبوک کے لیے چندے کا مطالبہ فرما دیا، فرمایا زیادہ سے زیادہ لے کے آنا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو پوچھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لائے؟ عرض کیا آدھا لے آیا ہوں، آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا اچھا۔ کافی دیر کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پوچھا اے ابو بکر دیر بڑی لگائی؟ توجہ، فرمایا دیر بڑی لگائی۔ عرض کیا آقا ایک ایک دیوار پہ میں ہاتھ پھیرتا رہا، کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ شہنشاہ کائنات نے چندہ مانگا ہے، امام الانبیاء نے قربانی مالی قربانی مانگی ہے، ایثار کا حکم دیا ہے، پھر مانگنے کا کیا مطلب اور دینے کا کیا مطلب؟ تمام کا تمام مال اکٹھا کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے رکھ دیا۔ پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کا پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، میں تو اپنی دانست میں ایک سوئی بھی گھر چھوڑ کے نہیں آیا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ مدینہ منورہ سے باہر یہودیوں کا جلسہ ہے۔ یہودی مقرر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کردہ آیات کی مخالفت کی۔ انہی دنوں میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تھی زکوٰۃ کے حکم پر کہ زکوٰۃ دو، تو یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ لگ گیا ٹیکس لگنے، نبی لگ گیا تم سے جزیہ وصول کرنے۔ ادھر کہتے ہیں خدا دینے والا، خدا دینے والا، خدا دینے والا ذرے ذرے کا مالک ہے، ادھر کہتے ہیں خدا مانگتا ہے، آؤ خدا کہتا ہے زکوٰۃ دو۔ وہ خدا کیسا جو خود مانگتا ہے؟ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بری لگی کہ اللہ پاک جل شانہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، آگے بڑھ کر اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تھپڑ لگتے ہی دھڑام سے گرا یہودی، سننے والے سارے بھاگ گئے۔ میں اور آپ تو آج گزارا کر لیتے ہیں نا، اور چلو جی اپنی زبان گندی کرتا ہے، صدیق اکبر کو بکواس کرے اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، اور جب تیری ماں کی گالی دے پھر اس کی زبان گندی نہیں کیوں لڑتا ہے؟
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے، تو اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے میرا کیا بگاڑتا ہے، اپنی زبان کو گندی کر رہا ہے، مگر تیری بیٹی کو گالی دے پھر تو نے نہ سوچا کہ اپنی زبان کو گندی کر رہا ہے۔ اور حالانکہ کروڑوں میری تیری بیٹیوں کی آبرو، ہزاروں بہنوں کی عزت اور آبرو، ہزاروں ماؤں کی عزت اور آبرو قربان کر دوں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاؤں مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ۔ تم کیا جانو عائشہ صدیقہ کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ بڑے بڑے امن پسند لوگ بنے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ اعمال ہے جن پر نجات ہوگی۔ میں تو آج کل اپنے دل کو سہارا دیے پھرتا ہوں، میری نجات نہ دین سے ہے نہ ایمان سے ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر نجات ہوئی بھی صحابہ کے جوتیوں کے خاک سے ہوگی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا، کیوں اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرتا، بکواس کرتا ہے؟ یہودی بڑے سازشی ہوتے ہیں، تھپڑ کھا کر فوراً سارے اکٹھے ہو گئے، چلو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلو، بدلہ لیں گے، بغیر کسی وجہ کے مارا صاحب، بغیر کسی گناہ کے، ہاں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، کیوں کوئی قصور نہیں ہے۔ دربار رسالت میں آ پہنچے اور آ کر کے تم تڑاک مچا دی۔ دیکھو جی صدیق اکبر نے مارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، صدیق نہیں، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ فرمایا نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا، اکڑ کے کھڑا ہو جاتا میں یہاں سے نہیں گزروں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں جی رات کی بات ہو رہی ہے، یہ تو دن کی ہے، ہم نے ساروں نے دیکھا صدیق اکبر نے مارا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، فرمایا میرے ابو بکر یہ یہودی کہتے ہیں آپ نے ان کو تھپڑ مارا۔ فرمایا بالکل مارا، میں نے تھپڑ ضرور مارا مگر بغیر وجہ کے نہیں مارا، بغیر گناہ کے نہیں مارا، بغیر کسی خطا کی کون مارتا ہے، میری تو ویسے بھی عادت نہیں۔ اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ اللہ میاں کو فقیر بتاتے ہیں، خود امیر بنتے ہیں۔ یہودی کہنے لگے گواہ پیش کرو، گواہ لاؤ۔ اب ظاہر بات ہے گواہ کہاں رکھا تھا، بستی ان کی، جلسہ ان کا، ماحول ان کا، علاقہ ان کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں، ہم کوئی کئی آدمی تھوڑے ہی تھے۔ ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی ہوئی، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہونے لگی، الہی اب کیا بنے گی، اب کیا ہوگا۔ ادھر آواز آئی او میرے ابو بکر آجا، تیرا اگر فرش پہ کوئی گواہ موجود نہیں، میں عرش والا تیرا گواہ موجود ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہ ہوں، میں نے سنا میرے سامنے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہتے ہیں خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، خدا کمزور ہے، خدا مانگنے والا ہے، ہم امیر ہیں۔ فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔
اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے ابو بکر گھبرانا، او میرے صدیق گھبرانا، تیرے گھر کا ٹھیکہ میں نے اٹھا لیا ہے، اگر گواہ کی تجھے ضرورت پڑے گی تو میں آؤں گا، تیری لخت جگر عائشہ صدیقہ کو گواہ کی ضرورت پڑے گی، میں خدا خود قرآن لے کے خود آؤں گا۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ ہاں ہاں، گھر گھر کی بات ہے نا بھائی، در در کی بات ہے، گھر گھر کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگے، اللہ پاک اس مصر کے 3 دن کے بچے سے گواہی دلوا دے، قادر کائنات ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگا، عیسیٰ علیہ السلام سے صفائی دلوا دی، فرمایا کالی کملی والے جب تیرے گھر میں آ لگی اب بچے کیا کریں گے، میں خدا خود آؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ براء البراء ہے، کون ایسی عظمت دکھائے گا؟ حرم محترم میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافر لوگ مار رہے ہیں۔ نمبر لگانے تو بڑے آسان ہے نا، مار کھانے کا نمبر بھی کبھی لگایا کسی نے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مکی کے مشرک مار رہے ہیں، عتبہ مارنے والا، شیبہ مارنے والا، ولید ابن مغیرہ مارنے والا، امیہ ابن خلف مارنے والا، ابو جہل مارنے والا، سارا مکہ مارنے والا، امام الانبیاء مار کھانے والا۔ چاروں طرف سے مکے کے درندے، مکے کے بھیڑیے شہنشاہ کائنات کو مار رہے ہیں، امام الانبیاء کو مار رہے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے ابا کو مار رہے ہیں، رقیہ ام کلثوم کے ابا کو مار رہے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامند کو مار رہے ہیں، آمنہ کے در یتیم پہ سارا مکہ پڑا ہوا ہے۔ آئے ابو بکر، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا رویا اس دل میں کہ ساری عمر میں کبھی نہیں رویا۔ بچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیا امداد کر سکتے تھے؟ بچہ روئے نہ تو اور کیا کرے؟ مگر ابو بکر آگے بڑھے اور سارے مکے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور مکے والوں کیا تم اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ پروگرام بنائے بیٹھے ہو، جس کا صرف گناہ یہ ہے، جس کی خطا صرف اتنی ہے، وہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، کہ خدا ایک ہے۔ کس وقت میں صدیق حضور کے کام آ رہا ہے؟ خود فرماتے ہیں میں نے جا کے دیکھا چاروں طرف سے مکے کے لوگ لپٹے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، سارا مکہ مارنے والا شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مار کھانے والے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے بچاتے میرے منع کرتے کرتے ایک ظالم نے آگے بڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بٹ چڑھائے، اتنا اینٹھا دیا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمایت کی، چھڑاتے چھڑاتے لوگوں نے اتنا مارا، قبیلہ بنو تیم کے لوگ صدیق اکبر کو کپڑے میں ڈال کے اٹھا کے لے کے گئے۔ آج بحث کرنی بڑی آسان ہے، رسالے اخبار لکھنے بڑے آسان ہے،
दुकानों और होटलों पे बैठ के बकबक करनी बड़ी आसान है। उस वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होकर मार खाना ये बड़ा मुश्किल था। सैयदा उम्मे कुलसूम फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सिद्दीक़ अकबर की बेटी, कि इतना मारा मेरे अब्बा को लोगों ने कि सर का जो बाल मैंने चुटकी में पकड़ा वो हाथ में ही आ गया। सर फटा हुआ था। सारा दिन बेहोश रहे। महबूब के साथ मार खाई है, मजाक तो नहीं। और फिर अपना अपना मुकद्दर भी तो हुआ करता है। तो कहता है ना, किसी के एक इशारे से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बर्बाद जाता है। यह भी तो अपनी अपनी तकदीर है। बेहोश थे, होश आया, रात का वक्त है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा परेशान है। भला माँ किसकी परेशान नहीं हुआ करती। आंख खोली, और ये वो जमाना कि सिद्दीक़ अकबर की अम्मा अभी मुसलमान नहीं बनी। आंख खुलते ही सबसे पहले पूछा, मेरे महबूब का क्या बना, काली कमले वाले के साथ क्या हुआ। वो माँ कहने लगी, तोबा तोबा, उन्हीं की वजह से तो मार पड़ी है, फिर नाम ले रहा उन्हीं गई। हमारी क्या खता थी, हमारा क्या नुकसान है, हमारा क्या तनाजा लोगों से। फिर जिक्र करना किसी का, ये जरा सा दलिया चाट ले, ये जरा सा हरीरा चाट ले। कितना वक्त गुजर गया, तेरे मुंह में कोई शय नहीं गई, मैं मर रही हूं, मेरा बेटा खुदा जाने बचेगा या नहीं। उधर मां ने पेशकश की, इधर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दे दिया, अम्मी जान, जब तक मैं अपने महबूब का दीदार न कर लूं, जब तक शहंशाह कायनात की ज़ियारत न कर लूं, जब तक काली कमली वाले को आंखों से देख नहीं लूंगा, उस वक्त तक खाना पीना मुझ पे बिल्कुल हराम है। नहीं भाई, अंदाजा लगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क का अंदाजा लगा, सोज़ो गुदास का अंदाजा लगाओ, मोहब्बत का मेयार देखो। अब बड़ी मुश्किल में जान पड़ गई अम्मा जान की कि अब क्या करूं, ये तो कसम खा बैठा। कहने लगी, मैं तो नहीं जानती, मुझे क्या मालूम तुम्हारे नबी का क्या हाल है, कहां है। तो एक माई थी उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका नाम लिया कि उसे बुला के लाओ। अब बेचारी माँ उसे बुला के लाई, उससे पूछा, बता हुजूर कहाँ है, क्या हाल है। वो भी डर की मारी इशारा करने लगी कि तेरी अम्मी जान सुन रही है। फरमाया, परवाह ना कर, मेरी मोहब्बत की वजह से अब परेशान है, बेचारी कुछ नहीं कह सकती। तो उम्मे जमील ने बतलाया कि हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पे बिल्कुल खैरियत से हैं। अब सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, मुझे ले चलो वहां। सारा शहर सो गया। एक तरफ उस माई उम्मे जमील ने सहारा दिया, और एक तरफ सिद्दीक़ अकबर की बूढ़ी वालदा ने सहारा दिया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पहुंच गए। बुखारी की रिवायत में है, सहाबा कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर हुजूर को जाके लिपट गए और लगे बोसे देने। और सहाबी कहता है कि सिद्दीक़ अकबर हुजूर को बोसे देते थे और काली कमली वाले सिद्दीक़ अकबर को बोसे दे रहे थे। सारे सहाबा सिद्दीक़ अकबर को लिपट गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों में आंसू लाकर फरमाया, मेरे सिद्दीक, तुझे बहुत मारा जालिमों ने। तो यूं अर्ज किया, मेरे आका, नहीं नहीं नहीं, मुझे चोट ही नहीं लगी, मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश बैठा हूं। वो गालिब ने कहा है ना, उनके आने से चेहरे पे जो आ गई रौनक, महबूब की आमद से, बीमार था ना आशिक, तो महबूब की आमद से जरा चेहरे पे रौनक आ गई।
ان کے آنے سے چہرے پہ جو آ گئی رونق، وہ یہ سمجھے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، مجھے اور کیا کرنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی عظمت والی شان اللہ پاک نے بنا دی، اگر ابو بکر کو نکال دو گے ہجرت والی رات نہ بچے گی او لوگوں، اگر ابو بکر صدیق کی صداقت کو نہیں مانو گے، معراج کی تصدیق کون کرے گا، نبوت کی تصدیق کون کرے گا، قرآن مجید جو اترا معراج کے بارے میں اس کی تصدیق کون کرے گا، صدیق اکبر کے بغیر کون تصدیق کر سکتا ہے، آسمان سے قرآن مجید کے اترنے کی تصدیق کون کرے گا، نبوت کی تصدیق کون کرے گا، احکام و مسائل کی تصدیق کون کرے گا۔ اگر صدیق کو نکال دو گے تو ہجرت کا کیا بنے گا، اگر صدیق اکبر کو نکال دو گے تو معراج کا کیا بنے گا، ہجرت والی شب کا کیا بنے گا۔ حجرہ مبارک کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، نکلنے نہ دینا، آج بالکل قتل کر دیں گے، آج ختم کر دیں گے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، خبردار ننگی تلواریں نکال کے رکھنا، جانے نہیں دینا، ٹکڑے کر دینا ہے۔ آواز آئی میرے محبوب نکلو، آج نکلو، الہی مجھے کل نکلنے کا حکم دیا ہوتا، پرسوں مجھے نکال دیا ہوتا، آج تو یہ چاروں طرف کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے پیر ملائے کھڑے ہیں، ننگی تلواریں نکالے کھڑے ہیں، آج میں کیسے نکلوں۔ فرمایا میرے محبوب ہم کل بھی نکال سکتے تھے مگر یہ کافر لوگ بکواس کرتے، ہمیں پتہ نہ چلا ورنہ ہم یوں کر دیتے، ہم یوں اڑا دیتے، مزہ تو آ جائے گا۔ یہ سارے جاگ رہے ہو، سارا مکہ پہرے دار ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی۔ مزہ تو آ جائے گا لے جانے کا، ورنہ یہ کہتے بابا پتہ نہیں چلا، ورنہ ہم یوں کر دیتے، ایک ایک بہادر پھرے مارے گا۔ یہ سارے کے سارے موجود ہوں اور میں آج لے کے جاؤں۔ فرمایا میرے محبوب مٹھی بھرو مٹی کی اور ان کی طرف پھینک دو۔ الہی یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں میری قدرت بھی تو چاروں ہی طرف ہے، میری قدرت بھی تو ہر طرف ہے، ہاتھ تیرا ہوگا قدرت میری کام کرے گی۔ سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی، تلواریں تو دی پھینک لگ گئے ایک دوسرے کے پیچھے۔ حکم ملا لو میرے محبوب یہ سارے کے سارے دھندا لگ گئے ہیں، اب نکلو۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی نبی ہوتا ہے۔ عرض کیا الہی مکے والوں کی میرے پاس امانتیں ہیں، یہ کیسے کروں؟ مکے والے کہیں گے نبی ہو کر امانت میں خیانت۔ نبی نے ہجرت والی رات میں بھی امانت کا خیال کیا۔ کوئی یہ نہ کہے نبی ہو کر امانت میں خیانت کر گیا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان ہو کر سارا ہی کھا گیا۔ ایک تو ہوتی تھی نا خیانت، خیانت تو کہتے ہیں اس میں رد و بدل کرنا، ہیرا پھیری کرنا، تھوڑا بہت۔ الحمدللہ آپ نیک لوگ ہیں، خیانت تھوڑے ہی کرتے ہیں، ہم تو سارا ہی کھا جاتے ہیں۔ خیانت کرنے والے لوگ تو مر گئے، ہم تو سارا ہی اڑانے والے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب حضرت علی کو بلاؤ، مکے والوں کا سونا حضرت علی کے حوالے کرو۔ اے علی مکے والوں کا سونا تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا پائی پیسہ تیرے حوالے۔ او ابو بکر آ جا، میری نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے ہوں کہ صدیق اکبر اس رات کے لیے ساتھی موضوع نہیں، صحیح نہیں، خطرناک رات ہے ہجرت والی، سارا مکہ پکڑنے والا ہے،
دشمن سارا مکہ ہے، پکڑنے والا سارا مکہ ہے، اکیلا صدیق اکبر ساتھ جا رہا ہے. اگر حضرت علی کو خطرہ ہو پھر نیند کیسی، پھر آرام کیسا، پھر علی سوئے کیسے؟ کھڑے ہو کے کہتے نا کہ میں جاؤں گا اس رات کو، یہاں کسی اور کو سلاؤ، آپ کا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا، خطرناک رات ہے، نہ معلوم کہاں کافروں کے ہاتھوں لگ جائے. حضرت علی کے سونے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہ خطرناک رات ہے کہ آج کی رات میں اگر میں بھی ساتھ ہوں تو خطرہ ہو سکتا ہے، ابو بکر ساتھ ہو پھر کوئی خطرہ نہیں. سو گئے حضرت علی بے فکرے ہو کر کہ ساتھ صدیق اکبر کا ہے، پھر جاؤ، کوئی غم نہیں، کوئی دشمن قریب نہیں آ سکتا. چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا الہی اب میں کہاں جاؤں؟ فرمایا میرے محبوب بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، فاروق تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا. آج ہجرت والی رات ہے، صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ. رات کے وقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ دستک دی. صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے. جب دیکھا زیارت کی تو حیران، مجھے بلایا ہوتا میرے آقا، آپ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا خود تھوڑے ہی آیا، وہ اللہ نے بھیجا. ملتان کے ساتھیوں کبھی سوچا بھی کرو، باوضو بیٹھے ہو، قبلہ رخ بیٹھے ہو، جامع مسجد میں بیٹھے ہو، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہو جائے وہ ولی نہیں؟ کتنا بڑا مقدروں والا ہے وہ جوان، کتنا بڑا خوش قسمت ہے وہ جوان جس کو حضور کی زیارت ہو جائے. اور وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کے گھر پہ حضور لاکھوں مرتبہ تشریف لائے، ہزاروں مرتبہ حضور جس کے گھر میں تشریف لائے. اور فرمایا صدیق جلدی کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے، تم نے میرے ساتھ جانا ہے. میں تیار ہوں، سواری کا انتظام کرو، جلدی انتظام کر رکھا ہے. کوئی گھوڑا ڈاچی اونٹنی نظر تو آتی نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ جب تک صدیق زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے ساتھ سوار ہیں. حضور نے تو کوئی نہیں فرمایا کہ تو اچھی سواری ہے، پہاڑ کی چڑھائی ہے، پہلے خود تو چڑھ لینا، مجھے لے کے کیسے چڑھے گا؟ گویا نبی نے صدیق کو اپنی سواری تسلیم کیا. اور اس کے بعد جلدی جلدی نکلے ہیں، اور صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا یوں رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا، فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں. تشریف لے گئے. تھوڑے سے پیچھے آؤ، وہ جو حجرے کے چاروں طرف کافر کھڑے تھے نا، محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے، وہ آپس میں لڑنے لگ گئے. ایک دوسرے کو کہنے لگے کیوں گئے، میری آنکھ مٹی پھینک دی، تلواریں تو دی پھینک، لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے. ابو جہل آیا کہنے لگا رہی ہے کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے. اندر جا کے دیکھا تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں. اب چاہیے یہ تھا کہ سارے مکے کی تلاشی لیتے، گھر گھر میں حضور کو تلاش کرتے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں چل اگر میری نہیں مانتا تو مکے کے کافروں کی مان جا، مکے کے کافروں والا عقیدہ بنا لے، پھر بھی بات بنتی ہے. مکے کے کافر کا یہ یقین ہے، ابو جہل کا یقین ہے، ولید ابن مغیرہ کا یقین ہے، عتبہ اور شیبہ کا یقین ہے، تمام مکے کے کافروں کا یہ یقین ہے کہ صدیق نبی اگر اپنے گھر میں موجود نہیں، حجرے میں نہیں، تو بلال کے یہاں نہیں ملے گا، عثمان کے یہاں نہیں ملے گا، طلحہ اور زبیر کے مکان پہ نہیں ملیں گے، سعد ابی وقاص کے مکان پہ نہیں ملیں گے. وہ سارا مکہ چھوڑ کر سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے. مکے والوں کا یہ عقیدہ ہے او لوگوں نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. مکے کے کافر کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور صدیق الگ الگ ہو ہی نہیں سکتے. وہ سیدھے آئے ہیں صدیق کے دروازے پہ رضی اللہ تعالی اور دستک دی. سیدہ اسما باہر آئی.
پارٹی کھڑی ہے، تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ نے کہا جاؤ جاؤ کام کرو اپنا، تم کون ہو تو پوچھنے والے؟ تو پہلے تو بچی سمجھ کر لالچ دیا، پیش کیا، بچی ایک آکی ادھر آ، ہاں یہ تیری خرچی ہے، چیز کھانا، بتا نبی کہاں ہے؟ سیدہ آسماء فرمانے لگی تمہاری دولت پہ میں تھوکتی بھی نہیں، ہاں میرے تیرے بچے ہوتے نا خرچی پہ ہی مر جاتے، جا سارے مکے کی دولت پہ میں تھوکنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد دھمکی دی، مارے گا یہ چودھری ہے، کہنے لگی جاؤ جاؤ تم تھوڑے آدمی آئے ہو، زیادہ بل کے آؤ، سارے مکے کے بہادروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے چودھری جمع ہو کے آ جاؤ، پوری طاقت کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ اور کہنے لگی رب ذل جلال کی قسم، صدیق اکبر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ، جاؤ جاؤ زور لگا، قریش کی بیٹی ہوں، معمولی نہیں، تم اپنی طاقت آزماؤ۔ کہتی ہے ادھر سالم ہنر آزمائے تتی آزما، ہم جگر آزمائے، کوشش کر کے دیکھ، زور لگا کے دیکھ، طاقت تھکتی ہے یا عشق تھکتا ہے؟ مقابلہ ہے آج، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف چدراہٹ ہے، اور ایک طرف امام الانبیاء کا عشق ہے۔ سیدہ آسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال پکڑے، گھما کر پٹاخ سے پتھر میں دے مارا، لہو کی دھار نکلی ہے ابو بکر کی بیٹی کی پیشانی سے، مار مار کے چلے گئے۔ سیدہ آسماء نے بالکل نہیں بتایا، اور مار کھانے کے بعد اللہ غنی، یہ نہیں کہ کئی دن پڑھ کے روئی ہو، وہ ظالم دفع ہو گئے۔ اللہ آج تیری بچی سر پہ اٹھا کر کھانا دکان پہ لائے گی، کسی کی بچی دفتر میں کھانا پہنچاوے گی، کسی کی بچی کھیت میں اپنے ابا کا کھانا پہنچاوے گی، کسی کی بچی باغ میں پہنچاوے گی، کسی کا ابا کارخانے میں کام کرتا ہوگا، بچی وہاں کھانا پہنچائے گی۔ واسما قربان جاؤ تیرے مقدر پہ، تو مار کھانے کے بعد کھانا لے کر غار ثور میں امام الانبیاء کا لے کے چلی ہے، اکیلی، پہاڑ پہاڑ، اندھیرا، رات، سنسان۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار میں پہنچی، حضور کی نظر پڑی، ماتھا پھٹا ہوا ہے، فرمایا آسماء یہ کیا ہوا؟ میرے آقا کچھ نہیں، نہیں نہیں ہوا تو ہے، بچی تھی اب رونے لگی، یا رسول اللہ مجھے مکے والوں نے مارا ہے۔ رحمت تو عالم نے چولی پھیلا کے دعا مانگ دی، الہی ابو بکر کے گھرانے پہ کرم فرما، سارا گھر میری وجہ سے مار کھا رہا۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار پہ لے کے آ گئے، محبوب کو باہر ٹھہرا دیا، آپ اندر تشریف لے گئے، صفائی کی، سوراخ ملے، موذی جانوروں کا ڈر ہے، کرتا پھاڑ پھاڑ کر ذرا ذرا سے لیرے رکھ دی، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کے لیے کچھ نہ بچا، پیر لگا دیا، جھولی پھیلا دی، حضور کو عرض کیا تشریف لے آؤ، گویا رحل بچھ گئی، قرآن آ گیا، قرآن آ گیا۔ 3 رات اور 3 دن میں غار میں سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی نہیں، بلال نہیں، عثمان نہیں، فاروق نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ صدیق اکبر رج رج کے دیدار کرتا ہے، ادھر پیر کے نیچے سانپ ناگ آیا، اس نے ایک ڈنک مارا، دوسرا ڈنک مارا، تیسرا ڈنک مارا، عقل کہتی ہے صدیق پیر ہلا دے، الگ کر لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا ہے مر جا پر حرکت نہ کر۔ محبوب کی نیند میں فرق نہیں آنے دینا۔
جب زیادہ ہی اثر ہوا تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو رخ مصطفیٰ پہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر تیرے آنسوؤں کا کیا کہنا، رخ مصطفیٰ پہ پڑے ہیں آنسو. بیدار ہو گئے، فرمایا ماتم کی یا ابا بکر، میرے ابو بکر کیا ہوا؟ پیر کے نیچے کوئی چیز کاٹ رہی ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ اپنا ہاتھ کر، لعاب اپنا، رحمت والا ہاتھ اپنا، اور فرمایا پیر ادھر کر، خود یوں مل دیا اور یہ ثابت کر دیا ابو بکر گھبرانا، اگر تیرے پیر کے نیچے زہر ہے، تیری جھولی میں 2 جان کا تریاک موجود ہے، تیرے پیر کے نیچے کانٹا، تیری جھولی میں پھول ہے، تیرے پیر کے نیچے دکھ ہے، تیری جھولی میں 2 جان کا سکھ موجود ہے، تیرے پیر کے نیچے دکھ ہے، تیری جھولی میں سکھ ہے. اے ابو بکر گھبرانا، آج تو وہ لطف آئے گا، آج تو وہ مزہ آئے گا جو ساری عمر میں کبھی نہ آیا. گویا نبی نے یہ ثابت کر دیا، اور لوگوں صدیق کو کچھ نہ کہنا، صدیق سر سے پاؤں تک میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے. نرالی شان ہے صدیق اکبر کی. اسی کو کمتر مروم کہتا، آئی پہلی منزل غار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار دی پیار دیے، عاشق نے ضربہ لاگ دیا، کئی بار تلی تے جھلیاں نے، بار بار ڈنک مارتا عاشق پرواہ نہیں کرتا، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے میں امام الانبیاء کا عاشق ہوں، پرواہ نہیں. اور کہتا جان لاگ دے زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے، جیویں ٹوٹیاں گل دیا کلیاں نے. ابو بکر تیرے ہنجوؤں کا کیا کہنا، اس طرح سے رخ مصطفیٰ پہ پڑے جیسی ٹوٹے ہوئے گلدستے کی کلیاں پڑی ہو. ادھر یہ ثابت کر دیا ابو بکر میں تیرے بدلے دوں گا، میں تیرے احسانات چکانے کی کوشش کروں گا، پر پورے نہیں ہو سکیں گے، اللہ کے سپرد کروں گا، قیامت میں وہ پورے کرے گا. غار میں تو نے صفائی کی، مزار میں میں صفائی کروں گا. غار میں جھولی تیری، سر میرا، مزار میں جھولی رحمت والی میری، سر تیرا. صدیق یہاں 3 دن تک تو نے پلک جھپا کے نہ دیکھی، آرام میں نے کیا، پہرے داری تو نے کی، قیامت آ جائے گی بازار میں پہرے داری میں کروں. یہاں دشمن میرے، پہرے داری تیری، آئے گا بازار دشمن ہوں گے تیرے، پہرے داری میں محمد رسول اللہ کروں گا. غار میں میرے دشمنوں کو تو نے قریب نہ آنے دیا، خالق کائنات کی قسم ہے میرے صدیق، بازار میں تیرے کسی دشمن کو میں قریب نہیں آنے دوں گا. گھبرانا نہ. مسند نبوت پہ خلیفہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے 17 نمازیں پڑھائی حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر. 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت فرمائی. اس طریقے سے خلافت انجام دی کہ دنیا کی کوئی طاقت آج تک نہ دے سکی. منکرین زکات نے زکات کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیتے. صدیق اکبر نے فرمایا میری جان جا سکتی ہے، اسلام کا فرض نہیں چھوڑوں گا. یاد جو جگہ جگہ فارم بھر رہے ہیں ہم زکات نہیں دیں گے، ہم زکات نہیں دیں گے، ہم عشر نہیں دیں گے، خدا کی قسم آج صدیق ہوتا پھر میں ان کو دیکھتا یہ کیسے فارم بھرتے ہیں.
وہی ابو بکر تھا جس نے منکرین زکات کے ساتھ مقابلہ کیا، جہاد کیا، اور وہ اتنا سچا عاشق تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، چند میل گیا تھا کہ حضور کی بیماری سخت ہو گئی، نہیں پورا ہو سکے گا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو زندہ رکھے، خدا کرے یہ ذکر خیر روز ہوتے رہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا باقی مضمون اور تتمہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے صحابہ کا، اہل بیت کا خادم بنائے۔ اللہ پاک ہم کو تمام ان عقائد سے بچائے جو رافضیوں کے ہیں، جو خارجیوں کے ہیں، جو بدعمالوں کے ہیں، جو گستاخوں کے ہیں۔ ارے ہم تو سب کے غلام ہیں، بلکہ ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔